السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس ویڈیو میں قوم سمود جن کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا ذکر کیا جائے گا۔ یہ شمالی عرب کی ایک زبردست قوم تھی۔ فن تعمیر میں قوم عاد کی طرح اس کو بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنانا، پتھروں کی عمارتیں اور مقبرے تیار کرنا اس قوم کا خاص پیشہ تھا۔ عرب اسلامی ذرائع بتاتے ہیں کہ سمود ایک ابتدائی عرب قبیلہ تھا جو قدیم دنوں میں معدوم ہو گیا تھا۔ قوم سمود کا قرآن میں 23 بار ذکر آیا ہے، جو خدا کی طرف سے گناہگار قوموں کی تباہی کے بارے میں ایک اخلاقی سبق کے حصے کے طور پر ہے، جو قرآن کا مرکزی مقصد ہے۔ قرآن کے مطابق سمود ایک پچھلی قوم کے جانشین تھے جسے قوم عاد کہا جاتا تھا، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی۔ وہ زمین کی سطح پر تراشے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔ خدا نے مشرک سمود کو خبردار کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، وہ ایک خدا کی عبادت کرے۔ قبیلے نے یہ کہہ کر ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ صالح محض ایک بشر ہے، اور اس نے خدا سے نشانی کا مطالبہ کیا تو خدا نے اپنی نشانی کے طور پر ایک دودھ والا اونٹ اتارا، اور صالح علیہ السلام نے اپنے ہم وطنوں سے کہا کہ وہ اونٹ کو نقصان نہ پہنچائیں اور اسے اپنے کنویں سے پینے دیں، لیکن سمود نے اس کی انگلی کاٹ دی یا دوسری صورت میں اسے زخمی کر دیا۔ پھر خدا نے قبیلے کو تباہ کر دیا۔ سوائے صالح علیہ السلام اور چند دوسرے نیک آدمیوں، سمود کی تباہی کے ذرائع میں گرج چمک، طوفان، چیخ و پکار اور زلزلہ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سمود کی طرف ہم نے ان کے باہی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، ہے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، پس اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف پلٹ جاؤ۔ میرا رب قریب ہے اور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا، صالح، ہمیں آپ سے بہت امید تھی، کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کریں گے جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ آپ جو ہم سے فرما رہے ہیں ہم اس کے بارے میں سخت شک میں ہیں۔ اس نے کہا، ہے میری قوم، ذرا غور کرو، اگر میرے پاس اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل ہوتی اور وہ مجھے اپنی رحمت سے نوازتا، اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ سے کون بچا سکتا ہے؟ تم میرا نقصان ہی بڑھا دو گے۔ میری قوم، یہ اونٹ اللہ کا ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، لہٰذا اسے خدا کی زمین پر چرنے کے لیے چھوڑ دو اور اسے نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر عنقریب عذاب آئے گا۔ لیکن انہوں نے اس کو کاٹ دیا تو اس نے کہا، مزید 3 دن تک زندگی گزارو، یہ تنبیہ غلط ثابت نہیں ہوگی۔ اور اس طرح جب ہمارا حکم پورا ہوا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنوں کو اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ یہ تمہارا رب ہے جو مضبوط اور غالب ہے۔ اس دھماکے نے ظالموں کو مارا اور وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑ گئے، گویا کہ وہ وہاں کبھی زندہ اور پھلے پھولے نہیں تھے۔ اسلامی تفسیری روایات قرآن کے بیان میں تفصیل کا اضافہ کرتی ہیں۔ اس کے مطابق سمود ہیگرا میں رہنے والا ایک طاقتور اور بت پرست قبیلہ تھا، جسے اب مدعین صالح کہا جاتا ہے۔ جب صالح علیہ السلام نے توحید کی تبلیغ شروع کی تو سمود نے مطالبہ کیا کہ وہ ٹھوس چٹان سے حاملہ اونٹنی نکال کر اپنی نبوت ثابت کرے۔ جب خدا نے نبی کو ایسا کرنے کی اجازت دی تو بعض قبائل نے صالح علیہ السلام کی پیروی کی، جبکہ بہت سے طاقتور رہنما اس کی مخالفت کرتے رہے۔ بچے کو جنم دینے کے بعد اونٹنی نے ہر 2 دن بعد ایک کنویں کا سارا پانی پیا اور پھر لوگوں کے لیے بہت زیادہ دودھ پیدا کیا، لیکن اس کی کٹائی ہوئی، اس کی انگلی کاٹی، اس کو زخم پہنچایا اور بالآخر قوم سمود کے 9 افراد نے قتل کر دیا، جنہوں نے پھر صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اپنے لوگوں کو بچانے میں ناکام ہونے کے بعد صالح علیہ السلام نے خبردار کیا کہ وہ 3 دن کے بعد تباہ ہو جائیں گے۔ پہلے دن ان کی جلد پیلی ہو جائے گی، دوسرے دن سرخ اور تباہی کے آخری دن سیاہ۔ ایسا ہی ہوا اور سمود کو فنا کر دیا گیا۔ مسلمانوں کا روایتی نظریہ یہ ہے کہ سمود کی تباہی ابراہیم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔